السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ اچھے ہیں؟ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم نوجوانوں اور عزیز پیارے بچوں، میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ سے مخاطب ہوں۔ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچوں سے مجھے گفتگو کرنے کا موقع ملے گا۔ میں یہ سمجھا تھا کہ ہمارے شکر اللہ بھائی اور ہمارے اسد بھائی، ان بچوں سے مجھے بات کرنی ہے۔ اب آپ لوگوں سے بات کرنے کے لیے تو میں کوئی تیاری کر کے نہیں آیا، لیکن جس طریقے سے آپ بیٹھے ہیں، جس طریقے سے آپ سن رہے ہیں، مجھے یہ لگتا ہے، اندازہ ہے کہ آپ بڑے ہوشیار اور سمجھدار اور اپنے آپ میں ابھی سے ایک ذمہ داری کا بوجھ اور مستقبل اور فیوچر کی پلاننگ کرنے والے بچے ہیں۔ آپ چنندہ بچے ہیں، آپ منتخب بچے ہیں۔ تمام بچوں کے اندر خدا نے آپ کو چوائس کر کے یہاں پر لائے۔ آپ اپنے آپ نہیں آئے، اپنے آپ آتے تو بہت سارے بچے ہیں جن کو بولا گیا لیکن نہیں آ سکے، آپ ہی آئے ہیں۔ اس کا مطلب خدا نے آپ کو چنا ہے، خدا نے آپ کو منتخب کیا ہے، خدا آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، خدا آپ سے کلام کرنا چاہتا ہے، خدا آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہے، اس لیے آپ کو بلایا گیا۔ صحیح بات ہے نا؟ اللہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، اور اللہ آپ سے بات کیسے کرے گا؟ اللہ آپ سے بات کیسے کرے گا؟ کیونکہ اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے۔ ڈائریکٹ تو وہ ہم نہ اسے دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم اسے بات کر سکتے ہیں، تو پھر اللہ ہم سے کیسے بات کرتا ہے؟ اللہ ہمیں بات کرتا ہے یا تو نماز کے ذریعے یا پھر قرآن پاک کے ذریعے۔ میں نے جو قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے بات کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ آپ ایمان والے ہیں یا نہیں؟ آپ ایمان والے ہیں؟ آپ ایمان والے ہیں نا؟ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے، اے ایمان والو۔ تو جب اے کہا جاتا ہے، اس کا مطلب ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں، ڈائریکٹ ہی کر رہے ہیں نا۔ اگر میں بولوں اے عبداللہ، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں ڈائریکٹ آپ سے بات کر رہا ہوں، ہے نا؟ اگر کوئی آپ کو یہ کہتا کہ ارے اسد بھائی ذرا بچوں کو یہ سمجھا دو، تو پھر یہ انڈائریکٹ بات ہو گئی، یہ انڈائریکٹ بات ہو گئی کہ اسد بھائی کے ذریعے سے
یا اللہ مجھے بولتا اے عبد الشکور ان کو یہ بتا دو، لیکن اللہ یہ سمجھا بات کر رہا ہے اے ایمان والو کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ آپ سے خود روبرو ڈائریکٹ بات کرنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہماری اہمیت کیا ہے۔ اب آپ سوچئے اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ کوئی چھوٹی موٹی ذات ہے؟ اللہ کتنا بڑا ہے؟ اللہ اتنا بڑا ہے کہ نہ عرش و کرسی پر وہ آ سکتا ہے، نہ زمین اور آسمان کے فضا میں کہیں پر سما سکتا ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ کا نہ کوئی رخ ہے، نہ کوئی جسم ہے، نہ کوئی ڈیل ڈول ہے، اور نہ ہی اللہ کا کوئی جیسے ہمارا ایک جسم باڈی رہتا ہے ویسا ہے۔ اللہ ایسی ذات ہے جیسے ایک نور، جیسے ایک روشنی، جیسے ایک لائٹ، کہ ایک موم بتی جب کھڑی رہتی ہے تو اس کا دیا اور اس کا اجالا کدھر رہتا ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں کہ مشرق کی طرف ہے، مغرب کی طرف ہے، ایسٹ کی طرف ہے یا ویسٹ کی طرف ہے؟ کس کی طرف ہے؟ چاروں طرف ہے۔ تو خدا چاروں طرف ہے، خدا ہر سمت میں ہے۔ آپ کے اندر بھی خدا ہے، آپ کے آس پاس بھی خدا ہے، اور پورے جہاں میں خدا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو خدا اتنی بڑی ذات ہے، اور وہ اتنی بڑی ذات اگر ہم سے بات کرے تو یہ ہمارے لیے عزت کی بات ہے یا نہیں؟ ہم کو بلائے اے ایمان والو، اے ایمان والے بچوں، اے ایمان والے بچوں میں، ایمان والے گھروں میں پیدا ہونے والے بچوں، اگر کوئی اس طرح بات کرے۔ اب آپ سوچئے ایک پرائم منسٹر یا ایک کالج یا یونیورسٹی کا پرنسپل اگر کسی بچے کو بلا کر کے ڈائریکٹ بات کرے سامنے، تو اس کے لیے عزت کی بات ہے یا نہیں؟ وہ ٹیچر کے ذریعے سے بھی بات کر سکتے کہ بھلا ٹیچر کو بولا کہ اس بچے کو ذرا بلا کے لاؤ، یا اس بچے کو ذرا یہ پیغام، یہ میسج دے دو۔ لیکن اب آپ سوچئے ہمارے ٹیچر کون تھے؟ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ٹیچر ہیں، ہمارے معلم، ہمارے مربی ہے، ہمارے رسول ہے۔ تو وہ کھڑے ہیں، وہ موجود ہے، لیکن اللہ نے ان کو نہیں کہا کہ آپ ایمان والوں سے بول دو، اللہ نے ڈائریکٹ بولا اے ایمان والو۔ تو ہماری عزت بڑھی یا نہیں بڑھی؟ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، روزے فرض کر دیے گئے۔ اب یہ روزہ کیا ہے؟ روزہ ہے صبح سے لے کر شام تک بنا کھائے پیے، بنا کسی غلط کام کیے، اور بنا کسی لہو و لعب اور گناہ کے کاموں سے ایک دم کلی طور پر اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہنا، صبح سے لے کر شام تک، صبح صادق سے لے کر غروب ہونے تک۔ اس کا نام ہے روزہ۔ روزہ کا مطلب ہے رکنا۔ کس سے رکنا ہے؟ کھانے سے، پینے سے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ روزہ اللہ نے کیوں فرض کیا؟ آپ بتا سکتے ہیں اللہ نے روزہ کیوں فرض کیا ہے؟ تاکہ ہم جو غریب بندے ہیں ان کا فیلنگ جان سکے کہ وہ کیسے رہتے ہیں، تاکہ ہم جان سکے جو ہمارے غریب ہیں، ہمارے جو غریب بھائی بہن ہیں تو وہ۔ بہت اچھے، روزے کیوں فرض کیے؟ بہت اچھے بیٹا۔ اور کوئی بتا سکتا ہے روزے کیوں فرض ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے لیے کتنا بھوکے رہ سکتے ہیں۔ بہت اچھے، ماشاء اللہ۔ اور کوئی بتا سکتا ہے؟ اور کوئی بتا سکتے ہیں؟ اب میں ایک ورڈ بتاتا ہوں، اس کے اندر آپ کی تمام باتیں آ جائیں گی، ٹھیک ہے؟ آپ نے جو کچھ بولا وہ بھی صحیح ہے، وہ اس میں آ جائے گی۔ وہ ورڈ یہ ہے، اللہ چاہتا ہے کہ ہم سدھر جائیں۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ ہم اچھا انسان، بھلا انسان بن کر کے زندگی گزاریں۔
اللہ یہ چاہتا ہے، اس لیے روزے فرض کیے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب آپ سوچئے، جو سدھریں گے نہیں ان کو جنت ملے گی؟ جو سدھریں گے نہیں وہ قبر کے اگزام میں پاس ہو پائیں گے؟ جو سدھریں گے نہیں وہ میدان محشر کے سوال جواب دے پائیں گے؟ جو سدھریں گے نہیں اللہ ان سے خوش ہوگا؟ جو سدھریں گے نہیں لوگ دنیا والے ان کی عزت کریں گے؟ دنیا والے بھی نہیں کریں گے، خدا بھی نہیں کریں گے۔ تو اللہ کیا چاہتا ہے؟ بندہ سدھر جائے، میرا بندہ سدھر جائے، میرا بچہ سدھر جائے، میرا ایمان والا مسلمان سدھر جائیں، سنور جائیں، بھلا انسان بن جائے، اس لیے روزے فرض۔ یہ روزے اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے صرف 1 مہینے کے روزے فرض کیے۔ اللہ چاہتا تو پورے سال روزے رکھوا سکتا تھا اور ہمیں ماننا پڑتا تھا، لیکن اللہ نے 1 مہینے کا روزہ فرض کیا۔ پہلے زمانے میں ایک نبی گزرے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، اس زمانے میں 6 مہینے کے روزے رہتے تھے۔ کتنے مہینے کے؟ 1 دن چھوڑ کے پھر روزہ، 1 دن چھوڑ کے پھر روزہ، 1 دن چھوڑ کے پھر روزہ، اس طرح پورے سال روزے رہتے تھے اور 1 دن بیچ میں چھٹی ملتی تھی، تو 6 مہینے ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں 2 مہینے کے روزے تھے۔ کتنے؟ عیسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں 40 دن کے روزے تھے۔ کتنے دن کے؟ 40 دن کے۔ ہندو مذہب میں بھی روزے کا ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ برہمن لوگ سال میں 24 روزے رکھتے ہیں، برہمن لوگ۔ اسی طریقے سے روزہ ہر شریعت میں، ہر دور میں، ہر کمیونٹی میں پایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کتنا بڑا کرم ہوا کہ اس نے ہم کو 1 مہینے کہا ہے تمہیں روزہ رکھنا ہے، اور وہ بھی کیسے؟ صبح کھانا ہے اور دن بھر بھوکا رہنا ہے اور شام کو پھر کھا لینا ہے۔ یہ بھی، اس میں بھی فائدہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، ہمارا۔ ہم سنور جائیں، ہم جب روزہ رکھیں تو بھوک محسوس ہو تو دل میں خیال آئے دیکھو بھوک کیا چیز ہوتی ہے، جو لوگ بھوکے ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ سمجھ رہے؟ ہمارے پاس جو روپیہ پیسہ ہے ہم استعمال نہیں کر سکتے، روزے کی حالت میں اس کو خرید کر کچھ لا نہیں سکتے۔ بہت ساری دولت ہے، بہت پیسے ہیں، لیکن نہیں لا سکتے۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ تو زندگی بھر ایسا بن جا کہ جب تیرے پاس پیسے ہو، کھانا پینا ہو، تب تو ایسا بن جا کہ اب مجھے کیا کرنا، اللہ کیا چاہتا ہے۔ اب اللہ نے بولا یہ کرنا ہے تو مجھے کرنا ہے، اللہ نے بولا اب کھانا ہے تو اب کھانا ہے، اللہ نے بولا یہ کھانا ہے تو وہی کھانا ہے، اللہ نے بولا یہ نہیں کھانا ہے، یہ حرام ہے تو اس کو چھوڑ دینا۔ یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ نے روزے فرض کیے، ورنہ اللہ کو کیا مطلب بھوکا پیاسا رکھتے۔ یہ احساس اور فیلنگ ہمارے دلوں میں لانے کے لیے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور اچھا، روزے کا ثواب کتنا ہے پتہ ہے؟ روزے کا ثواب اتنا بڑا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک کوا پیدا ہو کر کے اڑے اور اڑ کے اڑتا 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 کہیں دور جا کر کے وہ بوڑھا ہو جائے، یعنی اڑتا رہے کنٹینیو، اور بوڑھا ہو کر کے جہاں جا کے گر جائے، یہاں سے لے کر وہاں تک یہ اڑ کے اس نے کتنا فاصلہ طے کیا، کتنے کلومیٹر وہ اڑا ہے؟ جتنے کلومیٹر وہ اڑا ہے، اللہ کے نبی نے ایسے سمجھایا کہ اتنے کلومیٹر دور ایک ایمان والے کو جہنم سے دور کر دیا جائے گا، جہنم کے قریب اس کو نہیں جانے دیا جائے گا۔ سمجھ رہے؟ یعنی اتنا دور کر دیا، مطلب کیا ہے کہ جہنم میں جانے کا کوئی تصور ہی نہیں جو روزہ رکھتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے پروگرام کے اندر یا اسکول کے اندر یا کالج کے اندر ایک شاندار ویلکم ہال بنایا جاتا ہے اور شاندار ایک گیٹ بنایا جاتا ہے، وی آئی پی لوگوں کی انٹری ہوتی ہے نا،
روزے داروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسی ہی انٹری کے لیے ایک الگ سے گیٹ بنایا. اس گیٹ کا نام کیا ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ کیا ہے؟ جنت میں ایک خاص گیٹ ہے، دروازہ ہے، اس کا نام کیا ہے جس میں روزے دار لوگ انٹر ہوں گے؟ باب الریان. کیا ہے؟ بولو. باب الریان. نام یاد رکھو گے نا؟ اس میں سے داخل ہونا ہے نا سب کو، تو روزہ رکھنا ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا، اس روزے کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا، پوری زندگی آپ رکھتے رہیں تب بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتا، یعنی اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. ایک روزہ اگر آپ نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو پوری زندگی رکھتے رہو، آپ کا اس کا کفارہ آپ ادا ہی نہیں کر سکتے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اسی طریقے سے یہ روزہ ایک ڈھال ہے. ڈھال سمجھتے ہو؟ جیسے جنگ میں ایک آدمی لڑتا ہے تو اوپر کچھ پہنتا ہے نا، اس سے اپنا بچاؤ کرتا ہے، اپنے اوپر لگنے نہیں دیتا. ڈھال بناتا ہے نا. کوئی تیر آیا تو اس پہ روک لیتا ہے نا. ابھی یہ آپ نے سیریل دیکھا ہوگا کرلس عثمان کا، ارطغرل الغازی کا، دیکھا ہے نا آپ لوگوں نے؟ نہیں دیکھا؟ اس کے اندر دیکھو وہ کیسے پکڑتا ہے اور تیر آتا ہے تو اس سے بچاتا ہے نا. اس کو بولتے ڈھال. اس کو کیا بولتے؟ تو روزہ نبی نے فرمایا تمہارے لیے ڈھال بنے گا. کس سے بچاؤ کے لیے؟ کس کا تیر بچانے کے لیے؟ شیطان کا. کون بولا؟ ماشاءاللہ. دیکھو کس کا تیر بچانے کے لیے؟ شیطان کا تیر سے بچانے کے لیے روزہ آپ کے لیے ڈھال بن جائے گا. شیطان آپ پر حاوی نہیں ہو سکتا. اچھا، نماز کا ثواب کون لکھتا ہے؟ فرشتے. حج کا ثواب کون لکھتے ہیں؟ فرشتے. زکوٰۃ کا ثواب کون لکھتے ہیں؟ فرشتے. ادھر دو فرشتے بیٹھے ہیں نا، کرامن کاتبین. آپ جو کچھ کرتے ہیں لکھتے رہتے ہیں. لیکن روزے کا ثواب لکھنے کے لیے اللہ نے بولا میں خود اس کا ثواب لکھوں گا. اب آپ سوچیے، بادشاہ خود اگر چیک بنا کر کے کسی کو پیسے دے، چیک کے ذریعے سے یا کیش کے ذریعے سے، تو وہ تھوڑا سا دے گا یا بہت دے گا؟ بتائیے، بادشاہ کے خزانے میں کمی ہے؟ تو روزے کا ثواب کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ. اللہ نے فرمایا میں خود اس کا ثواب ہوں. اب آپ سوچیے، جس کا اللہ بن گیا اس کو کسی کی ضرورت ہے؟ اتنا بڑا ثواب ہے رمضان کے روزے کا. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے ہم اس ماہ مبارک کی قدر کریں. رمضان مبارک کا جو مہینہ آ رہا ہے، زیادہ سے زیادہ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے پتہ ہے؟ ایک کام کرنا ہے، قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنا ہے. کیا کام کرنا ہے بولو؟ سب سے پہلا کام قرآن کی تلاوت کیا کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ. اگر آپ قرآن پڑھے ہوئے ہیں تو آپ معمول بنا لیجئے، 2-3 آیت یا 5 آیت آپ کی جو کیپیسٹی ہے میں یاد کروں گا، حفظ کروں گا. رمضان میں معمول بنا لو. آپ پورے 30 دن جب اس طرح معمول بنا لیں گے، ایک سسٹم کے ساتھ، نظام الاوقات کے ساتھ، ایک شیڈول بنا کر کے، تو آپ کو رمضان میں کتنی آیت یاد ہو جائے گی. اگر آپ نے 3 آیتیں روزانہ یاد کی تو 30 دن میں کتنی ہو جائے گی؟ ہاں کتنے؟ 90 آیت. 90 آیت تھوڑی ہوتی، بہت ہوتی. سمجھ رہے ہیں؟ تو پہلا کام کیا کرنا ہے بولو؟ قرآن سے اپنا تعلق جوڑنا. دوسرا کام آپ نے کرنا ہے غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں، جو آپ کے فرینڈ سرکل میں تھوڑا غریب قسم کا، غریب گھر کا ہے، اس کی خیر خبر لینا ہے. سمجھ رہے؟ کبھی آپ کے گھر میں اچھا کھانا بن گیا، سحری افطاری میں کچھ اچھا آ گیا، دعوت ہے، خاص اسپیشل ڈش بنی ہے، تو آپ ان کے گھر میں بھی کیا کریں گے؟ پہنچائیں گے. 2 کام ہو گئے. تیسرا کام آپ نے کرنا ہے کہ اپنے آپ میں یہ جذبہ پیدا کیجئے کہ مجھے ایک مجاہد بننا ہے. کیا بننا ہے؟ کیا بننا ہے؟ مجاہد نہیں سمجھیں گے. مجاہد کو میں سمجھا رہا ہوں،
آپ یہ سمجھیے کہ میرے اوپر مجھے ہمت نہیں ہارنا ہے، مجھے تھکنا نہیں ہے، مجھے مایوس ہو کے بیٹھنا نہیں ہے۔ میرا ٹائم کتنا ہے؟ اچھا، تو آپ کو جد و جہد کرتے رہنا ہے، کوشش کرتے رہنا ہے۔ یہ رمضان پیغام دے رہا ہے آپ کو، یہ رمضان جو آ رہا ہے نا، یہ آپ کو پیغام دے رہا۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ آپ کا تعلق قرآن سے بڑھ جائے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، اللہ کیا چاہتا ہے؟ آپ کے دل میں کیا آ جائے؟ دوسری چیز میں نے کیا بتائی؟ بھول گئے؟ دوسروں کے لیے ہمدردی آ جائے۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ دوسروں کے لیے ہمدردی آ جائے۔ اور تیسری بات، آپ میں مجاہدے کا جذبہ آ جائے، قربانی کا جذبہ۔ کہیں کا جذبہ بولو؟ قربانی کسے کہتے ہیں؟ اسلام کے لیے اپنا پیسہ لگانے کی ضرورت پڑے تو لگائیے، اپنا وقت لگانے کی ضرورت پڑے تو لگائیے، اور اپنے آپ کو کہیں پر لگانا پڑے جسمانی اعتبار سے تو بھی اس کے لیے چلت پھرت کیجیے۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے بولو؟ اسلام کے لیے، دین کے لیے۔ تو اس کو بولتے ہیں قربانی کا جذبہ۔ تو اللہ کیا چاہتا ہے؟ رمضان کے ذریعے سے آپ کے اندر تیسری کوالٹی کیا آ جائے؟ قربانی کا جذبہ۔ اور اللہ چاہتا ہے چوتھی بات، آپ لوگ سن رہے یا میں روک دوں؟ سن رہے نا؟ میں پوچھوں گا کتنی بات بتائی۔ چوتھی چیز اللہ چاہتا ہے کہ آپ وقت کا پابند بن جائے۔ کیا چاہتا ہے؟ وقت کا پابند بن جائے۔ ایک ایمان والا بچہ بنا شیڈول کے چل ہی نہیں سکتا۔ وہ اللہ سمجھا رہا ہے، دیکھو آپ سحری ٹائم پہ کرتے ہو، افطاری ٹائم پہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ کھجور ہاتھ میں لے کے بیٹھتے، گھڑی دیکھتے ہیں، نظر ادھر ہی رہتی ہے، 1 2 3 4، اور جیسے ہی ٹائم ہوا فوراً بسم اللہ بول کے شروع روزہ کھولتے ہیں نا، تو ٹائم کا خیال رکھتے ہو۔ تو اللہ چاہتا ہے دیکھ پوری زندگی پورے سال تو ٹائم کا خیال رکھ، اسکول کے ٹائمنگ کا، ٹیوشن کے ٹائم کا، ہوم ورک کا، کلاس ورک کا، دوستوں کے ساتھ کھیلنے کا، ہر چیز کا ٹائم ٹیبل ہو۔ بنا ٹائم ٹیبل کے جو لوگ جیتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ بہت بڑا ایک کیا تھا وہ، نیلسن، کیا نام تھا وہ، ایک بہت بڑے سائنٹسٹ کا، نیلسن نا، ہاں، اس کو پوچھا تیری زندگی کا راز کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں کبھی بھی کوئی بھی کام کرتا ہوں تو پہلے اس کا شیڈول بناتا ہوں، اور 15 منٹ پہلے سے اس کی تیاری میں رہتا ہوں، عین وقت پہ بھاگتا نہیں ہوں کہ اب مجھے یہ کرنا ہے۔ اس نے یہ لکھا ہے۔ تو چوتھی چیز اللہ کیا چاہتا ہے آپ میں کیا آ جائے بولو؟ وقت کا پابند بن جاؤ آپ۔ اور پانچویں چیز لاسٹ ہے، وہ یہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ خدا تمہیں جس حالت میں رکھے اس حالت میں خوش ہو جاؤ، راضی برضا اللہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ شکر اللہ بھائی، راضی برضا اللہ، اللہ کی خوشی کے ساتھ خوش ہونے والا بندہ۔ اللہ خوش، جس حالت میں ہم کو پریشانی دے دی اللہ نے دی ہے، کوئی بات نہیں، اللہ نے پریشانی دور کر دی، ماشاء اللہ۔ اللہ نے کوئی بیماری دے دی تو اللہ کی مرضی۔ غریب گھر میں پیدا ہو گئے، کپڑے اچھے نہیں ہیں، شکر ادا کرنے کا۔ اور امیر گھر میں پیدا ہو گئے، بہت کچھ مل رہا ہے، تب بھی شکر ادا کرنے کا، اللہ کی مرضی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایگزام میں فیل ہو گئے، اللہ کی مرضی۔ پاس ہو گئے، تب بھی اللہ کی مرضی۔ یہ جو ہم بولتے ہیں نا ماشاء اللہ، یہ رٹا رٹا جملہ نہ بولے، اس کی حقیقت ایسی ہے، آپ دل سے یہ میرا رب مجھے جس حال میں خوش رکھے میں اس حال میں خوش رہوں۔ تو بتا سکتے مجھے کوئی پانچوں چیز میں نے کیا بتائی؟ اللہ کیا چاہتا ہے آپ میں رمضان کے ذریعے سے کیا چیز آ جائے، کتنی کوالٹی آ جائے، کیا میسج دیا میں نے؟ نمبر 1، نمبر 2، وہ تو ہو گیا نا، قرآن کی تلاوت، قرآن سے لگاؤ۔
ہمدردی آ جائے، غریبوں کی ہمدردی آ جائے۔ تیسری چیز ہاں قربانی کا جذبہ، مجاہد مت بولو نہیں تو لفڑا ہو جائے گا، قربانی کا جذبہ، ہاں ٹھیک ہے۔ اور چوتھی چیز ہاں نہیں، وقت کی پابندی۔ اور پانچویں چیز بولو، ہاں راضی برض اللہ، اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں۔ یہ رمضان پیغام دے رہا ہے۔ آپ رمضان کے ہر ایکٹیویٹی پہ دھیان دو گے نا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ چاہتا ہے تمہارے اندر یہ 5 باتیں آ جائیں۔ کریں گے نا انشاءاللہ عمل؟ یہ رمضان مہینہ ہے، رمضان ایک سیزن ہے، بار بار نہیں آتا، اس کی قدر کریں۔ جیسے گھر پہ مہمان آتا ہے تو ہم عزت کرتے ہیں، رمضان کی بھی اسی طریقے سے ہم عزت اور قدردانی کریں۔ اللہ مجھے بھی، آپ سب کو بھی، اور پورے ہماری فیملی کو رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا صاحب نے ہمارے بہترین رہنمائی کی ہے کہ ہم کو رمضان کی تیاری کس طرح سے کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کے رمضان